بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا ملک شام کی تباہی قیامت کی آخری نشانی ہے؟ ملک شام میں کون سی قیامت کی نشانی پوری ہو چکی ہے؟ شام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا پیشگوئیاں ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی شام پر کیسے قابض ہوں گے، اور شام قیامت سے پہلے کس طرح دنیا بھر کی توجہ حاصل کرے گا، اور شام کی تباہی سے پوری امت مسلمہ پر کیا اثر پڑے گا۔ ناظرین، ملک شام انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے، اور یہ ملک دینی اور دنیاوی ہر دو لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا موجودہ سرکاری نام الجمہوریہ العربیہ السوریہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہر زندگی ہی میں ملک شام کی فتح ہونے کی بشارت دے دی تھی کہ عنقریب شام فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ خلافت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ میں شام فتح ہونے کی ابتدا ہوئی، اور خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں مکمل مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئیں بالکل درست ثابت ہوئیں۔ ملک شام کی فتوحانہ اور اسلامی حکومت قائم ہونے سے دینی اسلام کو بے حد قوت اور شوکت، اور اسلامی ریاست کو غوث اور برکت حاصل ہوئی۔ ناظرین، تاریخی لحاظ سے جسے شام کہا جاتا ہے وہ سوریہ، اردن، لبنان اور فلسطین پر مشتمل علاقہ تھا۔ اسے سوریت الکبریٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ملک شام میں سب سے پہلے داخلہ غزوہ غوطہ کے سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانہ اقدس میں ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شام کے تمام شہر فتح ہو گئے، اور آج شام عرب کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، مؤرخین کے مطابق اس ملک کا نام شام رکھے جانے کی کئی وجوہات ہے۔ ان میں سے ایک بیان کی جاتی ہے کہ یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے نام سے پڑا، کیونکہ یہی وہ پہلے شخص ہے کہ اس سرزمین پر تشریف لائے۔ عجمی لفظ کی تبدیلی کے سبب لفظ سام کی سین کو شین کر دیا گیا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی یمننا۔ اے اللہ، شام میں برکت نازل فرما، اے میرے پروردگار، یمن میں برکت نازل فرما۔ نجد والوں نے عرض کی، اور ہمارے نجد میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی یمننا۔ وہ پھر بولے، اور ہمارے نجد۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے، اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدایا ہمارے شام کی مسلمانوں کی دین و دنیا میں برکت عطا فرما۔ دعا میں شام کو یمن پر اس لیے مقدم فرمایا کہ شام ہی میں قیامت قائم ہوگی، وہی فلسطین سے متصل ہے، اور فلسطین میں بیت المقدس ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک شام اللہ کا چنا ہوا شہر ہے، اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرما دے گا۔ اس طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ہم حاضر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین، احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی ہے، جسے یقیناً پورا ہونا ہے۔ ابھی تک تقریباً 90% شام برباد ہو چکا ہے۔ 5 سے 6 سالہ خون ریزی میں لاکھوں کی تعداد میں بوڑھے، بچے، جوان شہید ہو چکے ہیں۔ ملک کی سرحدوں پر کئی شامی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، لاتعداد زخمی اور معذور ہو چکے ہیں۔ شام مکمل تباہی کے بعد اب نزاع کی حالت میں ہے۔ شام کی موجودہ صورتحال سے یقیناً آپ واقف ہوں گے۔ شام کی اندرخانہ جنگی عروج پر ہے، کئی شامی اور دائی اجل کو لبیک کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، اس حساب سے عربی ممالک کے سنہری دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کی موجودہ حالات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی ظاہر ہو رہی ہیں یا ظاہر ہو چکی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے مطابق اسرائیل، روس، ایران اور امریکہ جو بھی جھوٹی بہانے بنائے
لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرت العرب ہے، کیونکہ کفار یہود اور نصارہ کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس عرب ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہودی نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایسا ہونا ضروری ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گے، شام میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی حکومت قائم ہوگی۔ ناظرین، سعودی عرب، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا۔ ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینہ سے تقریباً 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں تک یہودی و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبرہ میں بھی تیزی سے خشکیاں آئیں گی۔ ابھی دریائے تبریہ خشک ہو رہا ہے، یعنی یہ نشانی بھی پوری ہو رہی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل پوری ہونی تھی۔ اس لیے جب مشرق وسطی کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھا جاتا ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف اگر غزوہ ہند کی طرف دیکھا جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس لشکر کو پتہ نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس روح کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں پتہ نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ ناظرین، آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسی دور بھی آ جائے گا جس میں فتنے ایسی تیزی سے آئیں گے جسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم مسلمانوں کی حفاظت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔